فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب شہید انسانیت، مؤلف ہیں سید العلماء الحاج علامہ سید علی نقی النقوی صاحب۔ آج آپ کے سامنے ہم اس کی 31ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 493 یعنی 493۔ 34واں باب شروع ہو رہا ہے۔ عنوان ہے فتح کس کی ہوئی۔ مادی نقطۂ نظر سے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ معرکہ کربلا کے نتیجے میں یزید کو فتح ہوئی اور امام حسین علیہ السلام کو مکمل طور پر شکست ہو گئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی زبان و لغت میں بھی فتح پانے کے معنی قتل کر دینا اور شکست کھانے کے معنی قتل کر دیا جانا نہیں قرار پا سکتے، بلکہ فتح نام ہے کامیابی یعنی مقصد کے حصول کا، اور شکست نام ہے ناکامی یعنی مقصد کے ہاتھ نہ آنے کا۔ لہٰذا معرکہ کربلا کے نتیجے کے متعلق کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے طرفین کے مقاصد کو سمجھنا بہرحال ضروری ہے۔ جیسے کہ پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ یزید سے امام حسین علیہ السلام کو ذاتی اور شخصی اغراض کی بنا پر مخالفت نہ تھی۔ اگر بحیثیت ایک متنفس کے حسین علیہ السلام بس زندگانی یہ دنیا ہی کے خواہ ہوتے اور یزید آپ کی دنیاوی سیاست سے علیحدگی کو اپنے اقتدار سلطنت کے قائم رکھنے کے لیے کافی سمجھتا تو عملی حیثیت سے کسی تصادم کا امکان ہی نہ ہوتا، مگر وہاں صورتحال یہ تھی کہ یزید مسلمانوں کے سروں پر بحیثیت ایک خود سر اور مطلق العنان فرمانروا کے مسلط ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کی نیابت کا دعوے دار تھا، اور حسین علیہ السلام کے خاموشی کے ساتھ بیعت سے علیحدہ رہنے کو بھی وہ اپنے مقصد میں مزاحم سمجھتا تھا۔ وہ قبل از اسلام کی مادہ پرستی کو پلٹانے کے لیے عملی طور سے کوشاں اور حسین علیہ السلام روحانیت اور خدا پرستی کو قائم رکھنے کے ذمہ دار۔ وہ جبر اور ظلم اور استبداد کا سکہ چلانے کے در پہ اور حسین علیہ السلام حق اور راستی کا علم بلند کرنے پر مامور۔ وہ اسلامی حدود اور امتیازات مٹانے پر تلا ہوا اور حسین علیہ السلام اسلامی خصوصیات کو باقی رکھنے کے فریضے پر متعین تھے۔ چنانچہ یزید نے معرکہ کربلا کے مقاصد کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے قہرانی نقطۂ نظر کو بے نقاب کر دیا، یہ کہہ کر کہ حسین نے عوام کو ان کے حقوق سے آگاہ کر کے ہماری بلند عمارتوں اور آرائش اور آسائش کے سامانوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا، اس لیے ہمیں اپنے اقتدار اور دولت کو قائم رکھنے کے لیے جنگ کرنا پڑی۔ اور حسین علیہ السلام نے اپنی مقاومت کی نوعیت کو ان اشعار میں واضح فرمایا جو ابن خشاب نے نقل کیے، اور ان کا مطلب یہ ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ یزید کے پاس ہے وہ سب کا سب دوسروں کا ہے، خود اس کو کوئی استحقاق اس پر تصرف کا حاصل نہیں۔ اگر وہ خیانت کرنے والا نفس سے انصاف سے کام لیتا تو اپنی رفتار بدل دیتا اور شرارت میں کمی کرتا۔ حسین کا یہی نظریہ وہ تھا جس کو پھیلانا اور دوسروں کے دماغوں اور پھر زبانوں تک پہنچانا یزید کی تباہی کا باعث ہو سکتا تھا۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ استبدادی طاقت اس امر کی متغاضی ہوتی ہے کہ افراد قوم کی قوت احساس اور جرأت اظہار ختم کی جائے۔ چنانچہ حکومت دمشق کی طرف سے ایسی ہی تدبیریں کی گئیں کہ عوام سے یہ سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ حکومت جائز ہے یا ناجائز، اور اگر کوئی سوچتا اور سمجھ بھی لیتا تو اس میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ اپنے خیالات کا آزادی کے ساتھ اظہار کر سکتا۔ اس کے بالکل برخلاف امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جمہور مسلمین میں
قوت احساس اور جرت اظہار کی صفتیں جو مفقود ہو گئی تھیں پھر سے پیدا ہو جائیں۔ حسین علیہ السلام اپنے بلند کردار سے ایک عام بیداری پیدا کرنا چاہتے تھے جس کے ماتحت صرف طاقت اور اقتدار کو حق نہ سمجھا جائے بلکہ اصل حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی طاقت پیدا ہو۔ ظاہر ہے کہ عام خیالات جس سطح پر قائم ہو جاتے ہیں اس سے اس وقت تک نہیں ہٹتے جب تک کہ فضائے دماغی میں ہلچل ڈالنے والا کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آتا۔ چنانچہ 60 ہجری میں حکومت شام کے قبیح اور مذموم افعال عام طور پر مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر بھی ان میں ایک عام بے حسی چھائی ہوئی تھی۔ یہی سبب تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والے بھی تعداد میں بہت کم تھے، لہٰذا فطری حیثیت سے ضرورت تھی کہ کسی ایسے اچانک حادثے کی بلکہ غیر معمولی واقعے کی جو عام خلقت انسانی کی قوت احساس کو بیدار کرتے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے اسی مقصد کو حاصل کیا۔ اسی کے ساتھ آپ کی عملی حیثیت سے نہایت شاندار مقاومت کی مثال نے ان میں سے جرت اظہار پیدا کر دی۔ بات یہ ہے کہ عام طور پر جب تک انسان میدان عمل میں کوئی صریح مثال نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک ہچکچاتا رہتا ہے، لیکن مثال سامنے آ جانے پر وہ خود بھی سرگرم عمل ہونے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ میدان کربلا میں نہ صرف حسین ہی کو بلکہ بوڑھوں، جوانوں اور بچوں تک کو نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کرنے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے یا کانوں سے سن لینے والوں کے نزدیک راہ حق میں موت کا مرحلہ پہلے سے بہت زیادہ آسان ہو گیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اکثر وہی اسباب جن کے ذریعے سے خاص طرح کا نتیجہ کرنا مقصود ہوتا ہے، حد سے بڑھ جانے پر توقع کے خلاف نتیجہ برآمد کرتے ہیں۔ جیسا کہ عرب کا مقولہ ہے کہ یعنی کوئی شے جب اپنی حد سے تجاوز کرتی ہے تو اپنی ضد کی طرف مائل ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک جابر اور قاہر حکومت کی طرف سے عوام پر اسی پابندی کا عائد کیا جانا کہ اس کے طرز عمل کے خلاف آواز بلند نہ کی جائے زیادہ تر جبر و تشدد کی بنا پر ہوتا ہے، لیکن یہی ظلم و تشدد جب حد سے گزر جاتا ہے تو پھر اسی دبی اور پسی ہوئی خلقت کی آواز ایک بے اختیار چیخ کے طور پر بلند ہوتی ہے جو آگے چل کر کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ یزیدی حکومت جو حسین علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھا رہی تھی وہ اسی غرض سے آپ کے بظاہر عبرتناک انجام کو دیکھ کر پھر کسی کو ذرا بھی مخالفت کی جرت نہ ہو، اور امام حسین علیہ السلام اس کے تمام مظالم صبر و سکون کے ساتھ برداشت کر رہے تھے۔ نتیجتاً حکومت اپنے ذوق ستم رافی کے سبب سے یہ تمیز نہ کر سکی کہ ظلم و جور کو کس حد تک جبر کے دباؤ سے خلقت برداشت کرنے پر تیار کی جا سکتی ہے، اور کس نقطے تک پہنچ کر بظاہر وہ احساسات بھی پھریری سے لے کر چونک پڑتے ہیں اور شکنجہ ظلم میں گرفتار اور بظاہر بے بس خلق خدا اس شدت سے پھڑپڑاتی ہے کہ خود شکنجہ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام یہ اعتماد کامل رکھتے تھے کہ آپ حقانیت کے تحفظ میں مصائب کا وہ غیر معمولی مقابلہ کر سکیں گے کہ خود ظلم و تشدد کے دست و بازو آپ کی قوت برداشت کے مقابلے میں معطل اور عاجز نظر آنے لگیں گے۔ حکومت کی توقع تو یہ تھی، اور مظالم ڈھائے اسی لیے جاتے ہیں کہ دوسرے عبرت حاصل کر کے اس کے بعد ایسی جرت نہ کریں گے اور حکومت کے منشا کے خلاف طرز عمل اختیار کرنے کا یہ دردناک انجام دیکھ کر کسی میں لب کشائی کی ہمت نہ ہوگی۔ اسی خیال کے ماتحت پسماندگان حسین کا لٹا ہوا قافلہ بحال تباہ شہر بہ شہر اور دیار بہ دیار تشہیر کیا گیا، مگر اوراق تاریخ گواہ ہیں کہ نتیجتاً بالکل یزید کی توقع کے خلاف ظاہر ہوا، جس کے آثار عین موقع جنگ ہی پر حر بن یزید رہائی کے لشکر شام سے جدا ہو جانے سے ہی نظر آنے لگے، اور پھر شہادت حسین کے بعد تیسرے ہی دن
جب دربار ابن زیاد میں سر حسین کے ساتھ بے ادبی کی جا رہی تھی تو بوڑھے صحابی زید بن ارقم نے سر دربار کھڑے ہو کر صدائے احتجاج بلند کی، جس سے ظاہر ہو گیا کہ کربلا کے واقعے سے حق گوئی کی جرت کم نہیں ہوئی بلکہ زیادہ ہو گئی۔ پھر جب مسجد جامعہ میں لوگ جمع کیے گئے اور اعلان فتح سننے کے لیے، تو باوجود یہ کہ وفاداروں کا خاص جماؤ تھا، پھر بھی حسین علیہ السلام اور آپ کے علی ابن الحسین اور آپ کے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب کا نام بے ادبی کے ساتھ آنا تھا کہ دفتن مسجد کی خاموش فضا میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی، اور بوڑھے نابینا عبداللہ بن عفیف نے اس بے جگری کے ساتھ ابن زیاد کو ٹوکا کہ جو تاریخ میں یادگار ہے۔ اسی طرح یزید نے اپنے دربار میں جب چوب خضراں سے سر حسین کے ساتھ بے ادبی کی تو ابو برزہ اسلمہ نیز سفیر بادشاہ روم نے، جو عیسائی تھا، اس کے منہ پر اس کو بہت کچھ سخت و سست کہا۔ یہ تھی حسینی فتح کہ باطل کے خلاف احتجاج ہونے لگا، اور مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اپنے میں جرت اظہار محسوس کرنے لگے تھے۔ مارکہ کربلا سے پہلے کس کی مجال تھی کہ یزید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کا نام عزت کے ساتھ لے سکے، لیکن پسماندگان حسین کے قیدیوں کی صورت میں اس کے سامنے پیش کیے جانے کے بعد اس کے منہ پر حسین کی تعریفیں ہوتی تھیں اور اس کو خاموشی کے ساتھ سننا پڑتا تھا۔ اس سب کے بعد نتیجے کے لحاظ سے یہ ماننا لازمی ہے کہ حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، لہٰذا وہ فاتح تھے، اور یزید اپنے مقصد میں ناکام ہوا، لہٰذا وہ یقیناً مفتوح تھا۔ صفحہ نمبر 498، 498، 35واں باب شروع ہو رہا ہے۔ عنوان ہے مجرموں کی پشیمانی۔ فتح اور شکست کی ایک خاص شناخت یہ ہے کہ فاتح اپنے کارنامے پر نازاں ہوتا ہے اور مفتوح اپنے طرز عمل پر شرمندہ و پشیمان۔ اب ظاہر ہے کہ حسین جس راستے پر چلے تھے اس پر قائم رہے، اور آپ نے جو کچھ کیا اور جو اس کا نتیجہ ہوا، اس پر نہ آپ خود پشیمان ہوئے، نہ آپ کے ساتھی، آپ کے پسماندگان اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں تک میں سے کوئی پشیمان ہوا، نہ آپ کی اولاد یا آپ کے ماننے والوں میں سے کوئی آپ کے بعد پشیمان ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا جس کا نتیجہ آپ کی بربادی کی صورت میں ظاہر ہوا، لیکن آپ کے قاتل اور مخالف ہی نہیں بلکہ وہ بھی جنہوں نے عملی حیثیت سے آپ کی نصرت کا فرض ادا نہ کیا تھا یا نہ کر سکے تھے، بعد میں پشیمان ہوئے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا۔ نفسیاتی حیثیت سے اظہار پشیمانی مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے۔ کبھی تو اس کے ماتحت اپنے طرز عمل کے متعلق تعویلوں اور عذر تراشیوں سے کام نکالا جاتا ہے، اور کبھی اپنے سر سے ذمہ داری ہٹا کر دوسروں کے سر پر عائد کی جاتی ہے، اور کبھی ندامت اور افسوس کا صاف صاف اظہار کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حقیقی معنی میں برمحل اور قابل ستائش اظہار ندامت حر بن یزید رہائی کا تھا، جس کے ذیل میں انہوں نے روز عاشور نصرت حسین کے اہم فریضے کی پوری بجاوری کرتے ہوئے اپنے بہتے ہوئے خون سے اپنی فرد عمل کو دھو کر صاف بتا دیا اور سعادت شہادت حاصل کی کہ اس کے بعد جن جن لوگوں نے بھی اپنی اپنی پشیمانی کا اظہار مختلف طریقوں پر کیا، وہ بعدس وقت تھا۔ ان میں سب سے خفیف درجے کے مجرم وہ اہل کوفہ تھے جنہوں نے مسلم بن عقیل کے واسطے سے نصرت حسین کا عہد و پیمان کیا تھا، مگر وقت آنے پر ان اسباب سے جن کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں ہو چکا، کربلا نہ پہنچ سکے یا پہنچنے کی کوشش نہ کی۔ ان کی پشیمانی نہایت سچے دل سے مارکہ کربلا کے بعد بہت جلد ہی وقوع پذیر ہو گئی، جسے انہوں نے اپنی کوششوں سے جو خون حسین علیہ السلام کا انتقام لینے کے لیے کی گئیں، ایک قابل احترام درجہ دے دیا اور توابین لقب حاصل کیا۔ ایسے مجرموں میں جنہوں نے فریضہ نصرت کے ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی، ایک عبداللہ بن الحر جوفی تھا، جسے راہ کوفے میں امام حسین علیہ السلام نے خود نصرت کی دعوت دی تھی، مگر اس نے حیلہ اور حوالے سے اپنی جان بچائی اور اس سعادت سے محروم رہا۔ اس پر اسے عمر بھر ندامت رہی۔ اس نے ان اشعار کی صورت میں ظاہر کرتے ہوئے کہا، یعنی تمام زندگی مجھے یہ رنج و ملال رہے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے مجھ سے مدد طلب کی اور میں نے اس سعادت کو حاصل نہ کیا۔ پھر واقعہ کربلا کے بعد
جب ابن زیاد نے اس سے شکایت کی کہ تم عرصے سے کہاں غائب تھے، تم نے حسین کے مقابلے کو جانے سے گریز کیا، معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمارے دشمنوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ تو یہ سن کر اس کے جذبات میں اور زیادہ طوفان پیدا ہو گیا، اور اب اس نے جو شعر کہے ان میں سے 2 شعر یہ تھے: وہ امیر جو خود انتہائی غدار ہے مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم فرزند فاطمہ زہرا کے خلاف جنگ میں شریک کیوں نہ ہوئے، حالانکہ مجھے تو اسی کی ندامت ہے کہ میں نے ان کی نصرت کیوں نہ کی، اور یقیناً جو شخص بھی صحیح راستہ نہ اختیار کرے اسے نادم ہونا ہی چاہیے۔ اس کے بعد وہ کوفے سے نکل کر سرزمین جبل کی طرف چلا گیا۔ یہ روایت طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 270 پر ہے۔ ان سے زیادہ مجرم وہ خلقت تھی جو امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان کربلا میں صف بستہ کھڑی تھی۔ چنانچہ ان میں سے بعض کے اظہار پشیمانی پر مبنی اقوال جستہ تاریخ نے ہم تک پہنچائے ہے۔ مثلاً قرہ بن قیس کہ جو عمر سعد کے نمائندے کی حیثیت سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا تھا، واقع کربلا کے بعد کہا کرتا تھا کہ اگر حر بن یزید نے مجھے کو مطلع کر دیا ہوتا تو وہ جماعت حسینی کی طرف جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ ضرور ہو لیتا۔ اسی طرح رضی بن منقذ ابدی جس نے میدان کربلا میں بریر ہمدانی پر حملہ کیا تھا اور بالآخر زیر ہونے پر کعب بن جابر بن عمر ازدی کو اپنی کمک پر بلایا تھا اور اس نے بریر کو نیزہ مار کر قتل کر دیا تھا۔ واقع کربلا کے بعد اپنی پشیمانی کو ان اشعار میں اظہار کرتا ہے: مقدر میں اس طرح لکھا نہ ہوتا کہ میں اس جنگ میں شریک ہی نہ ہوا ہوتا۔ ابن جابر کا احسان مجھ پر ہو سکتا، وہ دن میرے لیے تمام عمر کے عار و ننگ کا باعث نہیں ہوا بلکہ متعدد نسلوں کی ذلت و خواری کا سبب ہو گیا۔ کاش بریر کے قتل اور حسین سے مقابلے کے دن سے پہلے ہی میں مر کر قبر میں پہنچ گیا ہوتا۔ شیس بن ربیع کو جو فوج ابن سعد کے بڑے سرداروں میں سے تھے، وہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ اللہ اس ملک والوں کو کوئی خیر نہیں پہنچائے گا۔ کتنے غضب کی بات ہے کہ ہم نے 5 برس تک علی ابن ابی طالب اور ان کے فرزند حسن مجتبیٰ کے ساتھ مل کر آل ابو سفیان سے جنگ کی، پھر اس کے بعد انہی کے فرزند حسین کے مقابلے میں جو اپنی ذاتی صفات کے لحاظ سے بھی تمام روئے زمین کے لوگوں سے بہتر تھے، ہم نے معاویہ اور زیاد کی اولاد کے ساتھ مل کر چڑھائی کر دی۔ یہ اتنی بڑی گمراہی تھی کہ جس سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتی۔ ایوب بن مشرع حیوانی جس نے حر بن یزید رہائی کے گھوڑے کو کربلا میں تیر مار کر قتل کیا تھا، عرصے بعد جب وہ یہ رودات بیان کر رہا تھا تو حاضرین میں سے بعض نے پوچھا کہ تم نے حر کو قتل بھی کیا تھا؟ کہا نہیں باخدا میں نے انہیں قتل نہیں کیا، قتل کسی دوسرے نے کیا اور مجھے پسند بھی نہ تھا کہ میں انہیں قتل کروں۔ ابو الوادق حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کیوں؟ کہا عام خیال یہ ہے کہ وہ بہت نیک اعمال لوگوں میں سے تھے، اب اگر ان کے مقابلے میں ہاتھ اٹھانا گناہ تھا تو میں صرف زخمی کرنے اور مقابلے میں کھڑے ہونے ہی کی حد تک گناہ گار ہوا، یہ بہتر تھا کہ اس سے کہ میں ان میں سے کسی کے قتل کا مرتکب ہوتا۔ یہ سن کر ابو الوادق کو غصہ آ گیا، کہا میرے نزدیک تو تم سے اللہ ان سب کے قتل کا مواخذہ کرے گا۔ ارے کس کو تیر لگایا، کس کے گھوڑے کا خاتمہ کیا، کس سے 10 بدس مقابلہ کیا، کبھی خود حملہ کیا اور کبھی دوسروں کو ترغیب دلائی، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنی موجودگی سے سوار لشکر میں اضافہ کیا، اور جب حملہ ہوا تو میدان سے فرار کرنا گوارا نہ کیا، اور تمہاری طرح دوسروں نے بھی یہی سب باتیں کی تو تم سب ہی ان تمام شہداء کے قاتل ٹھہرے اور سبھی کو اس جرم کی سزا ملنا ہے۔ ایوب کے پاس اس کا کوئی سنجیدہ جواب نہ تھا، وہ جل کر کہنے لگا اچھا اگر تمہارے ہاتھ روز قیامت کا حساب ہو تو تم مجھے بھی کبھی نہ بخشنا۔ اور یہ روایت ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 250۔ ان سے بھی بڑھ کر مجرم افواج یزید کا افسر عمر سعد تھا۔ اس کے تاثرات بیان کیے حمید بن مسلم نے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر بن سعد میرا دوست تھا، جب وہ میدان کربلا سے واپس ہوا تو میں نے جا کر ان سے حالات دریافت کیے۔ اس نے کہا کچھ نہ پوچھو، کوئی مسافر اپنی منزل کی طرف ایسے برے انجام کے ساتھ واپس نہیں ہوا ہوگا جیسے کہ میں نے قریبی رشتہ داری کا پاس نہ کرتے ہوئے ایک جرم عظیم کا ارتکاب کیا۔
اس سے بڑا مجرم حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد تھا، جس نے تمام افواج کو اپنی نگرانی میں میدان کربلا کی طرف بھیجا اور عمر سعد کو قتل حسین پر مامور کیا۔ وہ اپنے اس عمل سے متعلق ذمہ داری یزید پر عائد کرتا تھا۔ چنانچہ جب یزید کے مرنے پر عراق میں حکومت کے خلاف ہمہ گیر شورش برپا ہو گئی اور ابن زیاد کو بصرہ سے فرار اختیار کرنا پڑا، تو اس نے قبیلہ بنی یشکر میں سے ایک شخص کو راستہ بتانے کے لیے اپنے ساتھ لیا۔ اثناء راہ میں ایک مرتبہ جب دیر تک ابن زیاد ناقے پر سر جھکائے بیٹھا رہا، تو اس شخص نے یہ خیال کر کے کہ وہ سو گیا، اس کو آواز دی۔ ابن زیاد نے جواب میں کہا، میں سو نہیں رہا ہوں بلکہ ایک اہم مسئلے کے متعلق غور و فکر کر رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، میں جانتا ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ پھر ابن زیاد کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ آپ حسین بن علی کے قتل کرنے پر خجالت و پشیمانی کا احساس کر رہے ہیں، اور بصرہ میں جو قصر ابیس تعمیر کرایا ہے اس میں رہنا نصیب نہ ہوا، اس کے متعلق سوچ رہے تھے، یا بصرہ کے خوارج کو جو محض بدگمانی اور توہام کی بنا پر آپ نے قتل کرا دیا تھا، اس پر پشیمان ہو رہے تھے۔ ابن زیاد نے جواب دیا، تم نے کوئی بات ٹھیک نہیں کی۔ چونکہ حسین بن علی نے بادشاہ وقت کی مخالفت کی تھی اور اس نے مجھ کو ان کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، لہٰذا اس کی ذمہ داری یزید بن معاویہ پر ہے، مجھ پر نہیں۔ اسی پشیمانی کا نتیجہ تھا کہ جب یزید نے حجاز پر فوج کشی کرنا چاہی تو ابن زیاد کو لکھا کہ عبداللہ بن زبیر کے مقابلے کے لیے جاؤ، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا، اس فاسق کے کہنے سے رسول کے نواسے کو تو قتل کر چکا، اب کعبے پر بھی فوج کشی کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا مجرم یزید بن معاویہ تھا، جس کی تصدیق ابن زیاد کے یہاں ہو چکی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ اطلاع ملنے پر کہ حسین کوفے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اس نے ابن زیاد کو کوفے کا حاکم اسی لیے مقرر کیا تھا کہ وہ انتہائی سخت گیری سے کام لے سکے گا۔ پھر جب ابن زیاد کے حکم سے مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے اور ان کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیجا گیا، تو یزید نے اس سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ابن زیاد کے حسن خدمت کا اقرار کیا اور اس کو مزید ہدایت بھیجی کہ اب حسین کا مقابلہ بھی اسی عنوان سے کیا جائے۔ پھر شہادت حسین علیہ السلام کے بعد ابن زیاد نے پہلے سرہائے شہداء اور پسماندگان حسین کی بابت یزید کی مرضی معلوم کی۔ اس وقت ان کو کوفے سے دمشق کی طرف روانہ کیا اور تمام واقعات مظالم معلوم کرنے کے بعد یزید کی طرف سے ابن زیاد پر کوئی عتاب نہیں ہوا، بلکہ وہ یزید کی زندگی کی آخری سانس تک کوفے کے تخت حکومت پر باقی رہا، اور یزید کی نوازشیں اس پر نہیں بلکہ آل زیاد میں سے دوسرے افراد پر بھی اور زیادہ ہو گئی۔ چنانچہ ابن زیاد کا ایک بھائی عبد الرحمن بن زیاد جو 58 ہجری سے خراسان کا حاکم تھا، شہادت امام حسین علیہ السلام کو سننے کے بعد خراسان میں اپنی جگہ ایک دوسرے شخص کو قائم مقام بنا کر دمشق گیا اور خراسان کے خزانے میں جو 2 کروڑ درہم اس کے اقرار کے مطابق جمع تھے وہ اپنے نام معاف کرا لیے، اور پھر عبد الرحمن کے بعد خراسان کی حکومت اسی کے دوسرے بھائی مسلم بن زیاد کے سپرد کر دی گئی۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہے کہ قتل حسین یزید کی منشا کے مطابق اور اسی کے حکم سے عمل میں لایا گیا تھا۔ اسی بنا پر شروع میں اس نے شہادت حسینی پر انتہائی شادمانی کا اظہار کیا، لیکن اس کے بعد جب آثار انقلاب قوی سے قوی تر ہوتے گئے اور اس کا سارا نشہ ہرن ہو گیا اور وہ کف افسوس مل کر نہایت حسرت و یاس کے ساتھ کہنے لگا، ہائے حسین بن علی کو قتل کر کے ابن زیاد نے مسلمانوں کی نظروں میں مجھ کو ذلیل و خوار اور قابل نفرت بنا دیا اور ان کے دلوں میں میری طرف سے کینہ اور عداوت کے بیج بو دیے۔ قتل حسین کو سنگین ترین جرم سمجھتے ہوئے مسلمانوں میں کہ نیک اور بد سبھی مجھ سے بیزار ہو گئے۔ ہائے ابن مرجانہ یعنی ابن زیاد نے یہ کیا کیا، خدا اس پر لعنت کرے۔ انفعال اور پشیمانی کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بات سے ہٹ جائے۔ امام حسین علیہ السلام اور یزید میں بنائے مخاصمت یہی تھی کہ یزید حسین علیہ السلام سے بیعت حاصل کرنے پر مصر تھا اور امام حسین علیہ السلام کو آخری حد تک انکار تھا۔ اب یہ تو قطعی طور پر ثابت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے انکار بیعت کو اقرار سے تبدیل نہیں کیا، اس لیے کہ اگر ایسا کر دیا ہوتا تو سر نو کے نیزہ پر نظر نہ آتا۔
مگر یہ دیکھنا ہے کہ یزید اپنے مطالبے پر قائم رہا یا اس سے ہٹ گیا۔ یہاں پر یہ یاد کر لینا ضروری ہوگا کہ یزید کا حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ شخصی حیثیت سے نہ تھا، بلکہ پیغمبر اسلام کے روحانی ورثے دار کی حیثیت سے۔ جب ایسا تھا تو جب حیثیت اپنی زندگی میں حسین علیہ السلام کو حاصل تھی، وہی آپ کے بعد آپ کے فرزند علی ابن الحسین کو حاصل ہو گئی تھی۔ پھر امام حسین علیہ السلام تو بنفس نفیس یزید کی گرفت میں کبھی نہ آ سکے تھے، اس لیے یزید تھا دمشق میں اور حسین علیہ السلام تھے مدینہ، مکہ یا پھر کربلا میں۔ مگر آپ کے پسماندگان کے لیے ایسا وقت آیا کہ جب وہ سب کے سب قیدیوں کی حیثیت سے یزید کے سامنے پیش کیے گئے۔ اگر یزید اپنے مطالبہ بیعت پر قائم ہوتا تو اس کو علی ابن الحسین کے سامنے اس سوال کو پھر پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن پسماندگان حسین میں سے کسی فرد کے سامنے بھی بیعت کا سوال پیش نہیں کیا گیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یزید اپنے مطالبہ بیعت سے ہٹ گیا تھا۔ حالانکہ مظالم ڈھائے اسی لیے جاتے ہیں کہ کمزور فریق مروب اور خوفزدہ ہو جائے، مگر ابن زیاد کے دربار میں ایسا موقع پیش آ چکا تھا کہ اس کے علی ابن الحسین کو قتل کی دھمکی دینے پر آپ نے تیور بدل کر نحیف مگر عزم مستقل کی پوری ترجمانی کرتے ہوئے آواز میں کہا تھا، کیوں ابن زیاد، ابھی تک تو نہیں سمجھ سکا کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری عزت ہے؟ اس سے ظاہر ہو گیا کہ ظلم اٹھانے والے ظلم کی سنگینی سے خوفزدہ نہیں ہوئے، مگر ظلم کرنے والے ان کے صبر و استقلال کو دیکھ کر خوفزدہ ضرور ہو گئے۔ چنانچہ یزید میں اپنے تمام جبروت کے مظاہروں کے باوجود اب اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ پسماندگان حسین میں سے کسی کے سامنے سوال بیعت پیش کرتا، اس لیے اس کی آنکھوں کے سامنے حسین علیہ السلام کا سر بریدہ موجود تھا اور اس کے کانوں میں کربلا کے حالات گونج رہے تھے، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر سوال بیعت کہیں پھر کر دیا تو دمشق کا دربار صحرائے کربلا بن جائے گا۔ لہٰذا دوسری طرح کی دل آزاریاں پسماندگان حسین کے خلاف امتیاز اختیار کی گئیں، مگر سوال بیعت اٹھایا نہیں جا سکا۔ کیا اس سے بڑھ کر حسین علیہ السلام کی فتح اور یزید کی شکست کا دوسرا کوئی ثبوت درکار ہے؟ 35واں باب اپنے اختتام کو پہنچا، جس کا عنوان تھا مجرموں کی پشیمانی۔ صفحہ نمبر 506 ہے، 36واں باب شروع ہو رہا ہے۔ عنوان ہے عالم اسلامی کے تاثرات۔ شہادت حسین علیہ السلام کی تفصیلات پر مطلع ہوتے ہی عالم اسلامی کے ہر فرد کے دل میں غم و غصے کا طوفان برپا ہو گیا، اور جو بھی اس کے ارتکاب کے ذمہ دار سمجھے گئے ان سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا جانے لگا، اور قتل حسین ان کے لیے رسوائی کی ایک سند بن گیا۔ چونکہ بظاہر حالات اس شہادت عظمیٰ سے اہل کوفہ کو قریب کا تعلق تھا، لہٰذا ان کے دامن پر اس کا ایسا دھبا لگا کہ صدیوں تک وہ دھویا نہ جا سکا، یہاں تک کہ ابو عباس صفا کے سامنے جب بصرہ اور کوفے کی باہمی افضلیت کے بارے میں مناظرہ ہوا تو ابو بکر حضلی نے کوفے کی مذمت میں یہی چیز خاص طور سے پیش کی کہ یہاں کے لوگوں نے حسین کو قتل کیا۔ ابو عثمان نہدی ایک صحابی رسول کوفے میں رہا کرتے تھے۔ جب حسین میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے تو کوفے سے وہ بصرہ کی طرف منتقل ہو گئے، یہ کہہ کر کہ میں اس شہر میں نہیں رہوں گا جہاں رسول اللہ کا نواسہ شہید کر ڈالا گیا ہو۔ پھر چونکہ کوفہ اور کربلا سرزمین عراق پر واقع ہیں، لہٰذا عراق کے لیے بھی قتل حسین باعث ذلت شمار کیے جانے لگا۔ چنانچہ اہل عراق میں سے ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے دریافت کیا کہ حالت احرام میں مچھر مارنا جائز ہے یا نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اہل عراق کو دیکھو، یہ مچھر کے خون کے متعلق استفسار کرتے ہیں، حالانکہ انہی لوگوں نے پیغمبر خدا کے نواسے کا خون بے دریغ بہا دیا، باوجود یہ کہ پیغمبر خدا حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں کائنات عالم میں میرے دو گلدستے ہیں۔ شخصیتوں کے لحاظ سے شہدائے کربلا کے قاتلوں سے تنفر خود ان کے گھر والوں تک کو ہو گیا۔ چنانچہ بریر ہمدانی کا قاتل کعب بن جابر جب اپنے مکان پر واپس ہوا تو اس کی بیوی یا بہن نوار بنت جابر نے کہا، میں تجھ سے اب عمر بھر بات نہیں کروں گی، تو نے فاطمہ الزہرا کے فرزند کے خلاف جنگ میں شرکت کی اور سید القریٰ بریر کو قتل کیا۔
ابن زیاد جس نے براہ راست کربلا کی طرف فوجیں بھیجی تھی، اس کے متعلق قبل اس کے کہ یزید کی سیاست میں کوئی تبدیلی واقع ہو اور وہ خود ابن زیاد کو قتل حسین کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت شروع کرے، دوسرے لوگ اس کے درباریوں میں سے ابن زیاد کی ماں سمیہ کے حقارت آمیز تذکرے کے ساتھ اسے برا کہتے تھے، جسے یزید کو بہرحال خاموشی کے ساتھ سننا پڑتا تھا۔ چنانچہ یحییٰ بن حکم نے یزید کے پہلو میں بیٹھ کر یہ شعر پڑھے: وہ سر جو میدان کربلا میں تنوں سے جدا کر دیے گئے، قرابت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ نزدیک تھے، بنسبت غلام زادے ابن زیاد کے جو کمینے خاندان سے ہے۔ افسوس سمیہ کی نسل تو سنگریزوں کی طرح پھیل گئی اور دختر رسول کی نسل باقی نہ رہی۔ کسی اور کا کیا ذکر، اسی سمیہ نے جو ابن زیاد کی ماں تھی بیٹے کو اس کے اس فعل پر لعنت ملامت کی۔ خود یزید کی رسوائی کا عالم کا پورا اندازہ اسی کے قول سے ہو جاتا ہے کہ ابن زیاد نے مسلمانوں میں مجھ کو ذلیل و خوار اور قابل نفرت بنا دیا، اور ان میں سے نیک و بد سب ہی مجھ سے بیزار ہو گئے۔ نہ صرف یہ کہ خود اس کے زمانے کے لوگ اسے برا کہتے اور سمجھتے تھے، بلکہ اس کے بعد آنے والی نسلوں میں بھی اس کے خلاف غم اور غصے کا قوی جذبہ پایا جاتا تھا، یہاں تک کہ خود بنی امیہ میں سے اس کے بعد آنے والے سلاطین اس چیز کے روادار نہ تھے کہ کوئی بھی اس کا ذکر تعظیم و احترام کے ساتھ کرے، بلکہ خود اس کے بیٹے معاویہ بن یزید نے برسر منبر اپنے باپ کی بدعمالیوں کا اقرار کرتے ہوئے اس کے خالی کیے ہوئے تخت حکومت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ دوسری صدی ہجری کے اوائل تک یہ جذبہ برقرار رہا۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں کسی شخص نے ایک مرتبہ یزید کے نام کے ساتھ لفظ امیر المومنین کہہ دیا تو عمر بن عبدالعزیز نے غصے سے کہا: تم اسے امیر المومنین کہتے ہو؟ اور پھر حکم دیا کہ اسے 20 تعزیانے لگائے جائیں۔ چنانچہ یہ سزا اس کو دی بھی گئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قتل حسین اور یزید کی حکومت امت اسلامیہ کے دامن پر ایک دھبا بن گئی، جیسا کہ چوتھی صدی ہجری کے مشہور فلسفی شاعر ابو العلاء معری نے 2 شعروں میں اس کا اظہار کیا: زمانے کی نیرنگیاں میرے سامنے عجیب نقشہ پیش کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو دیکھنے کی اب مجھ میں ہوس باقی نہیں رہی۔ کیوں؟ کیا تمہارے قریش نے حسین کو قتل نہیں کیا؟ اور کیا تمہاری خلافت کے تخت پر یزید سا خطا کار نہیں بیٹھا؟ ظاہر ہے کہ اس درجے وسیع اور دیرپا جذبہ نفرت جو قاتلان حسین کے خلاف عام طور پر خلق خدا میں پیدا ہو چکا تھا، وہ بے نتیجہ نہیں رہ سکتا تھا، لہٰذا ناممکن تھا کہ صورتحال میں انقلاب پیدا نہ ہوتا۔ 36واں باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے باب اور نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔